بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ تیری رضا کس میں ہے؟ فرمایا میری رضا میری قضا میں ہے۔ جو میری قضا پہ راضی ہوگا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو جاؤں گا، اور جو میری قضا پہ ناراض ہوگا میں بھی اپنے اس بندے سے ناراض ہو جاؤں گا۔ دیکھیے کہ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں یا شکوہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں کوہ طور پر جاؤں گا اور اللہ رب العزت سے پوچھوں گا۔ چنانچہ جب کہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو عرض کیا، اے پروردگار آپ کے بندے یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا، میرے بندوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں۔ اگر میرے بندے اپنے دلوں میں مجھ سے خوش ہیں تو میں اپنے بندوں سے خوش ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں تو میں بھی اپنے بندوں سے ناراض ہوں۔ تو دل میں دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے شکوے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت سے راضی رہیں۔ اللہ سے اچھی امید رکھنا۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وصال سے 3 روز قبل کہتے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص دنیا سے اس حالت میں رخصت نہ ہو مگر یہ کہ وہ اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہو۔ حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں، جلوت میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ میری جانب ایک قدم آگے بڑھے تو میں اس سے 1 گز آگے بڑھتا ہوں۔ وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں دوڑ کر اس کی جانب جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پر بھروسہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب جب آپ کو کوئی فرما بردار بلاتا ہے تو آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ ارشاد ہوا، میں کہتا ہوں لبیک۔ پھر انہوں نے پوچھا، جب زاہد کہتا ہے تب کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا، میں لبیک کہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، جب روزے دار کہتا ہے؟ ارشاد ہوا، میں لبیک کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جب گناہگار کہتا ہے؟ ارشاد ہوا، میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ اے موسیٰ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل پر بھروسہ کرتا ہے، اور گناہگار میری رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، اور میں اس بندے کو خالی اور ناکام نہیں رکھتا جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اسے کافی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ اللہ پر یقین۔ حضرت شاہ کرمانی کی ایک ہی بیٹی تھی جن کا رشتہ ایک بادشاہ نے مانگا مگر انہوں نے منظور نہیں کیا۔ پھر ایک لڑکے کو نماز روزے کا پابند دیکھ کر شاہ صاحب نے اس سے نکاح کر دیا۔ صاحبزادی رخصت ہو کر شوہر کے گھر آئیں تو گھر میں سوکھی ہوئی روٹی دیکھی تو دیکھ کر شوہر سے پوچھا، یہ کیا؟ لڑکے نے کہا، رات کو بچ گئی تھی، روزہ کھولنے کے لیے رکھ لی ہے۔ یہ سن کر لڑکی الٹے پاؤں پیچھے ہٹی۔ لڑکا بولا، میں پہلے ہی جانتا تھا ایک بادشاہ کی بیٹی
میری غریبی میں کیوں راضی ہوگی؟ لڑکی بولی، بادشاہ کی بیٹی غریبی سے ناراض نہیں، بلکہ اس لیے ناراض ہے کہ تم نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا، اور مجھے اپنے والد پر تعجب ہے کہ مجھے تمہارے متعلق یہ کہا کہ بڑے نیک اور پارسا انسان ہے۔ بھلا جس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ نوجوان نے عرض کیا تو وہ کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی، یا تو میں گھر میں رہوں گی یا یہ روٹی رہے گی۔ اس نوجوان نے فوراً روٹی خیرات کر دی۔ ایک نیک دکاندار اور ایک عورت کی کہانی۔ گراہک نے دکان میں داخل ہو کر دکاندار سے پوچھا، کیلوں کا کیا بھاؤ لگایا ہے؟ دکاندار نے جواب دیا، کیلے 12 درہم اور سیب 10 درہم۔ اتنے میں ایک عورت بھی دکان میں داخل ہوئی اور کہا، مجھے 1 کلو کیلے چاہیے، کیا بھاؤ ہیں؟ دکاندار نے کہا، کیلے 3 درہم اور سیب 2 درہم۔ عورت نے الحمدللہ پڑھا۔ دکان میں پہلے سے موجود گراہک نے کھا جانے والی غضبناک نظروں سے دکاندار کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دکاندار نے اس کو تھوڑا انتظار کرنے کو کہا۔ عورت خریداری کر کے خوشی خوشی دکان سے نکلتے ہوئے بڑبڑائی، اللہ تیرا شکر ہے، میرے بچے انہیں کھا کر بہت خوش ہوں گے۔ عورت کے جانے کے بعد دکاندار نے پہلے سے موجود گراہک کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اللہ گواہ ہے، میں نے تجھے کوئی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ یہ عورت 4 یتیم بچوں کی ماں ہے، کسی سے بھی کسی قسم کی مدد لینے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے کئی بار کوششیں کی ہیں اور ہر بار ناکامی ہوئی ہے۔ اب مجھے یہی طریقہ سوجا ہے کہ جب کبھی آئے تو میں اسے کم سے کم دام لگا کر چیزیں دے دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھرم قائم رہے اور اسے لگے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ میں یہ تجارت اللہ کے ساتھ کرتا ہوں اور اسی کی رضا و خوشنودی کا طالب ہوں۔ دکاندار کہنے لگا، یہ عورت ہفتے میں 1 بار آتی ہے، اللہ گواہ ہے، جس دن یہ آ جائے اس دن میری بکری بڑھ جاتی ہے اور اللہ کے غیبی خزانے سے منافع 2 چند زیادہ ہوتا ہے۔ گراہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑھ کر دکاندار سے کہا، بخدا لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں جو لذت ہے اسے وہی جان سکتا ہے جس نے اسے آزمایا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی کون سی ادا پسند ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بندے کی آپ کو کیا ادا پسند ہے کہ جس سے آپ بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس طرح سے 3 سال کے بچے کی ماں کسی غلطی پر کان پکڑ کر نکالتی ہے، نکل نالائق گھر سے، وہ نکالنا نہیں ہوتا بلکہ تنبیہ ہوتی ہے، تو وہ بچہ بجائے نکلنے کے ماں کے پیر سے لپٹ کر زاروں قطار روتا ہے۔ میں اپنے بندوں سے یہی تعلق پسند کرتا ہوں کہ اگر شیطان اس سے کوئی خطا کرا دے تو یہ رو رو کر اللہ کو منا لے، گناہوں میں غرق نہ ہو، بے حس اور بے غیرت نہ بن جائے کہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور احساس بھی نہیں ہے، ایسا نہ ہو۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ۔ کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ
کی جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی کہ جس سے دینے والے کا دل پسیج جائے۔ بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے مسلسل مانگتے رہو۔ جانے کب کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ کن فرما دے۔ بے شک محبت۔ ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ اسے قافلے میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ وہ ایک ایک آدمی سے بچے کے بارے میں پوچھتی۔ بالآخر اس کا کھویا ہوا جگر گوشہ مل گیا۔ اس نے لپک کر اسے سینے سے لگا لیا، مگر اسے یقین نہ آتا تھا۔ وہ بار بار اس کا منہ دیکھتی اور خوب پیار کرتی۔ ہر شخص اس کی کیفیت سے متاثر ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سب نے عرض کی، نہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ اسے اپنے بیٹے سے بے پایا محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے بندے دوزخ کی آگ میں جلیں۔ طویل سے طویل تقریر بھی محبت الہی کے بارے میں وہ اثر پیدا نہیں کر سکتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فقرے نے اس نفسیاتی ماحول میں پیدا کیا۔ آیت الکرسی ایک خدائی تالا ہے۔ کسی گاؤں میں ایک بندہ تھا۔ اس کی بڑی خوبصورت اور نسلی بھینسیں تھی۔ اکثر رات کو ایک چور اس کی حویلی میں بھینسیں چوری کرنے کی نیت سے آتا، لیکن وہاں پر کچھ نہ دیکھ پاتا۔ لیکن صبح جب اس کی حویلی میں جاتا تو بھینسیں وہیں موجود ہوتی۔ وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا۔ ایک دن اس چور نے بھینسوں کے مالک سے حیران ہو کر پوچھا، تمہاری بھینسیں بالکل محفوظ ہیں، چوری نہیں ہوتی؟ گاؤں میں تو اکثر لوگوں کی چوریاں اور جانور لوگ لے جاتے ہیں۔ یہ سن کر بھینسوں کے مالک نے کہا کہ میں آیت الکرسی پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونک دیتا ہوں۔ اسی طرح اگر اپنے مال و اسباب پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دے تو کوئی بھی قیمتی چیز کبھی بھی چوری نہ ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ عمل یقین کے ساتھ ہو تو اثر ضرور کرتا ہے۔ بے شک ایک عورت نے ایک عالم سے پوچھا، میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیا کروں کہ فجر کے وقت نماز کے لیے گہری نیند کے باوجود ان کو اٹھا سکوں؟ عالم نے کہا، تم اس وقت کیا کرو گی کہ جب بچے گہری نیند سو رہے ہوں اور گھر میں آگ لگ جائے؟ عورت نے کہا، میں انہیں جگاؤں گی۔ عالم نے پوچھا، ان کی نیند گہری ہوئی اور وہ نہ اٹھے تو عورت نے کہا، اللہ کی قسم میں انہیں گردنوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے آگ سے بچا کر باہر لے جاؤں گی۔ تب عالم نے جواب دیا، اگر تم انہیں دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے یہ کرو گی تو پھر انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچانے کے لیے بھی ایسا ہی کرو۔